یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ہم کون؟ ایمان لائے. اللہ کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، وہ جنرل رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے بغیر اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو. راعنا کا مطلب کیا ہے؟ راع یراعی مراعتا فہو مراع، الامر منہ راعی. راعی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا لحاظ رکھیں، ہماری مراعات کریں. کنجو گونی چکنگ، تمل میں کیا بولتے ہیں اسے؟ کنجو گونی چکنگ بولتے نہیں. ہماری تھوڑا رعایت کیجیے. مطلب کیا؟ ذرا ہم نہ دیکھو، ذرا ہم نہ دین سکھاؤ. تو صحابہ حضور کی توجہ اپنے طرف لینے کے لیے کہتے تھے یا رسول اللہ راعینا، ہماری طرف دیکھیں. یہ عربوں کے پاس یعنی مکے والوں کے پاس یہ بہت عزت کا لفظ تھا. یور ہائنس انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ آئی سیک یور اٹینشن، یور اٹینشن پلیز بولتے نہیں، یور اٹینشن پلیز. تو یہ معنی عربوں کے پاس ہے راعینا، ہم پر مراعات کیجیے، ہم پہ نظر کرم کیجیے. لیکن یہودیوں کے پاس راعینا کا مطلب گالی، گندی گالی. تو یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور کو راعینا کہتے تو یہ لوگ بھی آ کر حضور کو کہتے راعینا 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 بول کے ہنس لیتے. تو مدنی صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان معلوم تھی. ان کو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا اپنے لینگویج کے معنی میں کہہ رہے ہیں راعینا، اور حضور کو گالی دے رہے ہیں. جا کر کہتے ہیں اگر کسی کو میں نے سنا کہ حضور کو راعینا کہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ ہے مومن کا جذبہ. حضور کی گستاخی ہوتے ہوئے مومن دیکھ نہیں سکتا. آج بھی یہودی جو ہمارے دشمن ہیں ہمارا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے حضور کا کارٹون بناتے ہیں. ایمان کتنا ہے؟ جو حضور کے خلاف ایک عورت بولی تھی نا دہلی میں، نام یاد ہے؟ ہاں. بولتے ہی عرب کیسے اٹھا، مسلمان کیسے اٹھے، یہاں کے ظالم کو جھکنا پڑا. یہ ہے محبت امت کی حضور کے ساتھ. تو کہا تیری گردن اڑا دوں گا. انہوں نے کہا تمہارے سب مسلمان بھائی مجلس میں بیٹھ کر تمہارے رسول کو راعینا راعینا کہتے ہیں، ہم کہیں تو کیا. اب صحابی رسول کو دکھ ہوا، یہ لوگ ایسا بہانہ کر رہے ہیں نا. یہاں دل میں دکھ ہوا، وہاں جبرائیل امین آیت لے کر آتے ہیں. یہ ہیں صحابہ کا مقام، جن کے دلوں کی باتیں یہاں سے آیتیں اترتی ہیں. کبھی صحابہ کو اپنے جیسا نہ سمجھیں بھائی. وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب آ کر بیٹھتے ہیں اور حضور کرتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور ابھی آیت مجھ سے کہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا اور بولو، کیا بولو؟ انظرنا، ہمیں دیکھیں، ہم پہ نظر کرم فرمائیں. اب انظرنا کا کوئی دوسرا معنی نکال نہیں سکتے. واسمعوا، اور پہلے سے ہی سننے والے بن کر بیٹھو. غور سے سنیں گے تو بار بار ایک بار پھر سے بولو، ایک بار پھر سے بولو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو تم جب بھی اگر حضور سے دوسری مرتبہ سننا چاہتے ہو انظرنا بولو، لیکن اس سے بہتر ہے ایسا سنو کہ تم کو انظرنا بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے. غور سے سننا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اور کافروں کے لیے علیم کا معنی کیا ہے؟ الف سے اگر علیم پڑھیں گے تو دردناک، نووینئی ترکڑیہ. انگلش میں کیا بولیں گے؟ پینفل. ماشاء اللہ، پینفل، نووینئی ترکڑیہ. علیم الف سے پڑھیں گے تو
علیم عین سے پڑھیں گے تو جاننے والا۔ آج ہم میں سے جتنے لوگوں کو علیم عین سے پڑھنا نہیں آتا، ہم جب قرآن میں علیم کی جگہ علیم پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ کہنے کے بجائے ہم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ دردناک ہے۔ دیکھیے تجوید سیکھنا ہے تو کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ غور کریں، مفسرین فرماتے ہیں ہر آیت کا نچوڑ آخر میں رہتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ مومنوں کے بارے میں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ مطلب کیا؟ اگر اس قاعدے پر مومن بھی نہیں چلے گا تو مومن بھی کافر ہو جائے گا۔ حضور کی تعظیم، یہ آیت کیا سکھا رہی ہے ہم کو؟ رسول اللہ کی تعظیم سکھا رہی ہے نا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ رسول کی تعظیم کریں، اور رسول کی تعظیم جو چھوڑتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کی 103ویں آیت کہہ رہی ہے۔ اور کتنی تعظیم، چھوٹی چیز نہ بہو۔ راعینا انہیں وہ معنی میں بولتا، ہم تو اچھے معنی میں بول رہے ہیں نا، لیکن حضور کی عظمت کی جب بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ لفظ بھی استعمال نہ کرو جس لفظ کا دوسرے لینگویج میں کوئی دوسرا معنی آتا ہے۔ اسی لیے آپ جس زبان میں بات کرتے ہیں اس زبان میں جو ریسپیکٹ ہے وہ اس ریسپیکٹ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لینا۔ اگر آپ تمل میں بات کر رہے ہیں، تمل میں جو الفاظ عزت کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرنا۔ ہندی میں بات کر رہے ہیں، ہندی میں جو الفاظ عزت کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرنا۔ عربی میں انتا آ جاتا ہے، عربی میں انتا عزت کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن اردو میں تو کہنا عزت نہیں ہے۔ تو جب عربی سے اردو ٹرانسلیشن کرتے وقت انتا کا معنی نی تو کر دیں گے، رسپیکٹ گرتی ہے۔ تو یہ آیت کا قاعدہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں جو بھی لفظ کہیں وہ لفظ عزت کا لفظ استعمال کریں گے تو ہم مومن ہیں، اگر نہیں کیے وللکافرین، کافر۔ اور کیسے کافر؟ دردناک عذاب اٹھانے والے کافر۔ کیوں بھائی حضور کو اتنی عزت دینا؟ حضور کی عزت کریں گے تو قرآن کی عزت دل میں رہے گی۔ حضور کی عزت کریں گے تو کون سکھائے نماز؟ یہ سارا دین کس کے سینے سے نکلا ہے؟ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ تو جہاں سے جو سینٹر ہے، جس سینٹر سے سارا دین مل رہا ہے، جب اس سینٹر کو ہم عزت دے دیں گے تو اس سینٹر سے نکلنے والی ہر چیز کو ہم عزت دیں گے۔ داڑھی، حضور کی سنت، داڑھی کو عزت مل گئی۔ ہاں، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں حضور کی سنت، حضور کی عزت رہے گی تو 2 رکعت کی عزت آ جائے گی، حضور کی عزت کم رہے گی 2 رکعت کی عزت چلے جائے گی۔ سمجھ رہے نا؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کون بولے؟ حضور بولے، حضور کی عزت رہے گی، منہ پہ خود بخود بسم اللہ آ جائے گا۔ چپل مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالنا، کون بولے؟ حضور کی سنت ہے۔ تو جتنا حضور کی عظمت دل میں رہے گی، ہم جن ذریعے جو کام کر کر ہم جنت کو جائیں گے ان کاموں کی عزت بھی ہمارے دل میں آ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اصل ہے۔ ہاں،